سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 34 آخر سے 34 سطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس سے پہلے بھی طلاق کے متعلق مسائل کا بحث ہو گیا ہے۔ آج کے سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان عورتوں کے متعلق جنہیں کسی وجہ سے طلاق دی جاتی ہے تو ان کا مسئلہ ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کو طلاق دی جائے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ طلاق کے بعد 3 مہینے عدت کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ طلاق اگر دینی ہے اپنی بیوی کو تو 1 طلاق دی جائے تاکہ آپ کے پاس دوبارہ رجوع کرنے کا اختیار موجود ہو۔ اگر ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں دی تو پھر آپ کی زوجیت سے نکل جاتی ہے۔ بسا اوقات بندہ غصے میں اور اس حالت میں ناسمجھی میں طلاق دے دیتا ہے، پھر بعد میں پشیمان ہوتا ہے۔ تو اگر 1 طلاق دی ہوگی تو پھر وہ پشیمانی کام آئے گی، دوبارہ سے رجوع کر سکو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عدت کا وقت گزرتا ہے یا گزر جائے، اس کے بعد آپ لوگوں کو اختیار ہے 2 کاموں میں سے 1 کام کرو، لیکن بمعروف، صحیح طریقے سے، معروف طریقے سے، اچھے طریقے، یا تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں رکھو، دوبارہ سے اگر آپ کا ذہن بنتا ہے تو دوبارہ سے بیوی کے طور پر اپنا لو، لیکن اچھے طریقے سے، اس طرح نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے نہ ہی انہیں چھوڑو اور نہ انہیں رکھو، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، یعنی ان کو کچھ کپڑا یا ان کا حق مہر جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے انہیں ادا کر کے رخصت کرو، یہ نہیں کہ ضلالت کے ساتھ اور ستانے کے انداز میں انہیں گھر سے بھگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی تم نے اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائے وہ اپنی مدت تک، یعنی عدت تک 3 مہینے گزر جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس رکھو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا چھوڑو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روکے رکھو انہیں، ضِرَارًا، ستانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ تو اس لیے اس طریقے سے مت انہیں رکھو اپنے پاس کہ نہ تو انہیں چھوڑو اور نہ انہیں ان کا حق دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور وہ جو کرتا ہے اس طرح، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس تحقیق اس نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر یہ ظلم کرنے والا شمار ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ، اور مت بناؤ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزواً، مذاق، اس کو مذاق مت بناؤ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی طلاق اور یہ نکاح یہ تو اللہ کے احکامات میں سے ہے،
تو آپ اس کو ہنسی مذاق میں مت لو کہ کبھی طلاق دو اور کبھی واپس رجوع کرو، اور مشرکین اسی طرح ہی کیا کرتے تھے، اس بات سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کی ہنسی مذاق میں بھی وہ ہو جائے تو وہ حقیقت ہوتی ہے اس کی۔ ایک ہے اس میں نکاح، اگر ایک لڑکا اور لڑکی نے آپس میں ایک دوسرے کا ایجاب و قبول کیا اور 2 گواہ اس کے اوپر موجود ہے، بھلا اس نے مذاق میں کیا تو بھی وہ نکاح واقع ہو جاتا ہے، وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے طلاق بھی ہے، غصہ ہے یا پھر مذاق ہے، تو دونوں صورتوں میں اگر طلاق میں مذاق میں بھی کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ طلاق ہو میرے اوپر، تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق کے طور پر مت لو، اس میں مذاق کی کوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، وما انزل علیکم، اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے تمہارے اوپر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں اس کے ذریعے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ بکل شیء، ہر چیز پر، علیم، باخبر ہیں۔ آگے آیت میں بھی اسی طلاق کے متعلق واقع ہے۔ ایک صحابی تھے معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کی شادی کسی دوسرے بندے سے ہوئی اور آپس میں کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے طلاق ہوئی، تو بہن ان کے گھر آ گئی۔ جب مدت گزر گئی تو انہوں نے پھر ایک دوسرے نے چاہا، دونوں نے، کہ ہم دوبارہ سے عقد زوجیت میں آنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابی کو غصہ چڑھا، وہ کہتے ہیں اتنے لوگ آ رہے تھے اور خطبہ، ان کو خطبہ کہتے ہیں، کوئی پیغام بھیج دے نکاح کا پیغام بھیج رہے تھے، اور میں نے اپنی بہن کی شادی آپ کے ہاں کی اور آپ نے طلاق دی، میں دوبارہ کبھی بھی نکاح کی اجازت نہیں دوں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر میاں بیوی آپس میں دوبارہ سے راضی ہیں اور وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں منع مت کرو، اچھا ہے کہ کسی کا گھر بس جائے، تو انہیں منع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ تو ایسے لوگ تھے کہ اپنی غیرت اور اپنی انا قرآن کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے سب کو مٹھا دیا تھا، اپنے آپ کو بالکل زیرو کیا تھا اللہ کے حکم کا۔ اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے سامنے نہ غیرت آ سکتی تھی نہ کوئی اور چیز، تو حالانکہ یہ اس وقت کی غیرت کے خلاف بات تھی، لیکن جب اللہ نے آیت نازل فرمائی تو خود ہی کہا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لو، اب اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائے وہ أَجَلَهُنَّ اپنی مدت تک، یعنی عدت تک، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس منع مت کرو انہیں، أَن يَنكِحْنَ، کہ نکاح کرے وہ، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں کے ساتھ، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، جب وہ دونوں آپس میں راضی ہو، بالمعروف، بھلائی کے لیے، اچھے طریقے سے وہ دونوں آپس میں راضی ہو، نیت بھی ان کی ٹھیک ہو، تو منع مت کرو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ، یہ نصیحت، یہ بات ہے، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے ذریعے، من اس شخص کو، کان منکم جو ہے تم میں سے یا تھا تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو ان باتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے۔ نصیحت تو سب کو ہے لیکن یہ لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اللہ کی، تو اس لیے ان کا ذکر ہو۔ ذالکم ازکا لکم، یہ بات زیادہ ستھرائی والی ہے تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزگی والی ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اللہ زیادہ علم والا ہے کہ کس بات میں خیر ہے کس میں نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی رضاعت کے کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں، یعنی اپنی بچوں کو دودھ پلانا، یہ کس کا حق ہے، کون دے سکتا ہے دودھ، اور کتنی مدت تک،
تو یہ سارے مسائل ہیں، چند مسائل میں موٹے موٹے مسائل مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ کتنی مدت تک دودھ پلائے گی ماں؟ 2 سال تک، یا پھر ایک قول کے مطابق 2 سال 6 مہینے، یعنی 30 مہینے۔ تو 2 سال کے بعد یا 2 سال 6 مہینے کے بعد، 2.5 سال کے بعد بچے کا ماں کا دودھ پینا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال، یا پھر اگر ایک قول کے مطابق اگر آپ نے 6 مہینے اور بھی دودھ پلوایا بچے کو تو ٹھیک ہے، چل جائے گا، لیکن اس کے بعد قطعاً حرام ہے، پھر وہ ماں کا دودھ نہیں پی سکتا۔ ایک شخص ہے، اسی آیت میں تذکرہ ہے، میں بعد میں صرف ترجمہ کروں گا اور آگے پھر جائے گا۔ جب دودھ پلائیں گی ماں تو ماں کے لیے اس کا رزق کا انتظام، کھانے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، یہ سارا خاوند پر ہے، وہ کرے گا اس سب کا انتظام۔ اگر بیوی کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی، بیمار ہے یا کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ عذر ہے ان کو تو پھر کیا کرے گا؟ پھر کسی اور کو، دائیا کو یا کسی کو وہ اجرت پر لے کر کیا کرے گا؟ دودھ پلائے گا۔ وہ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ عورت وہ مرد کے اوپر ظلم کرے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، لیکن ویسے ہی وہ کہتا ہے اس پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے، تو آپ ہی ان کو دودھ پلانے والی کی بندوبست کرو۔ ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عورت صحت مند ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے، تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اس بچے کی وجہ سے بچے کے باپ پہ ظلم کرے، اور اسے کہے کہ آپ نے ضرور کسی کو وہ اجرت پہ رکھنا ہے اور اس کو دودھ پلوانا ہے۔ ایسی بات بھی ٹھیک نہیں۔ تو نہ عورت پہ ظلم کیا جائے گا، یا بچے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کو ضرر پہنچائی جائے گی، نہ مرد کو۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی ہے، بچہ پیدا ہوا، اور اس دوران چونکہ طلاق کے مسائل ہے، ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی۔ تو علیحدگی کی صورت میں کیا کریں گے؟ تو عدت کے دوران جسے بتایا گیا 3 مہینے عدت ہے، اس میں یہ دودھ پلانا ماں کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے، وہ پلائے گی، اور جس طرح خاوند دوسرے خرچے اس کے اٹھاتا ہے، اس کے بھی اٹھائے گا۔ اور عدت کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو پھر خاوند کے اوپر، وہ تو میاں بیوی رہے نہیں، تو خاوند کے اوپر نہ کپڑا ہے ان کا، نہ کھانے کا کوئی ہے، لیکن اگر ماں دودھ پلاتی ہے تو اس کا خرچہ خاوند دے گا، اس کا اجرت اس کا باپ دے گا، اس کی بیوی کو، گزشتہ جو مطلقہ بیوی ہے اس کو دے گا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کی جو والدین ہیں وہ فوت ہو گئی، یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، اس کے دودھ پلانے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو آگے آئے گا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اس بچے کے جو ورثاء ہیں، یعنی اگر یہ بچہ مرتا ہے تو اس کا وارث کون ہوگا؟ ذمہ داری اس کی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کا دادا ہے، دادی ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اس بچے کا اور کوئی بڑا بھائی ہے، وہ ذمہ دار ہے، بہن ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ تو جو وراثت میں حصہ لے گا، یا جتنا وراثت میں اس کا حصہ ہوگا، اتنے اس کی اجرت جو ہوگی وہ ان کے اوپر ہوگی۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچہ ہے تو یتیم، اس کے پاس مال بہت ہے، جیسے باپ کی طرف سے انہیں ملا ہے، تو وہ مالک ہے، تو اسی کے مال سے ہی ان کو دودھ پلایا جائے گا، اس کو خرچ کر کے دودھ پلایا جائے گا۔ اور اگر کہیں اور سے، اس صورت میں یا کسی اور صورت میں، ابھی خاوند ہے، میاں بیوی ہے، لیکن بیوی کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی، اور خاوند نے کسی اور کو اجرت پہ رکھ کر دودھ پلوایا، تو قرآن میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے لیے اجرت مقرر کیا ہے تو اچھے طریقے سے وہ اجرت انہیں ادا کرو، آپ انہیں بھی دودھ پلا سکتے ہو، ایسا بھی کر سکتے ہو۔ یہ تمام صورتیں جائز ہیں، اسی کے متعلق یہ آیت ہے، صرف ترجمہ دیکھیے، یہ مسائل خود بخود سمجھ میں آ جائیں۔ والوالدات، اور
مائیں یرضعنا دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل، 2 سال مکمل، قرآن میں 2 سال کا تذکرہ ہے۔ لمن ارادہ اس شخص کے لیے، ارادہ جو ارادہ کرتا ہے، ان یتم الرضاع کہ مکمل کرے رضاعت کو، دودھ پلانے کی مدت کو۔ تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں مکمل مدت تک دودھ پلاؤں بچے کو۔ وعلی المولود لہ اور اس کے لیے جو بچہ ہے جس کے لیے یعنی باپ کے لیے، باپ کے اوپر ہے رزقہن ماؤں کی، اس کی ماں کی یعنی بیویوں کی، بیویوں کا کھانا یا رزق ان کا، وکسوتہن اور کپڑے ان کے، بالمعروف معروف طریقے سے۔ لا تکلف نفس نہیں مکلف کیا جائے گا کسی شخص کو، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی یہ نہیں کہ خاوند کی جو طاقت ہے وہ مثال کے طور پر 100 روپے کی ہے اور عورت ضد کرے کہ نہیں مجھے، میں دودھ بھی پلا رہی ہوں اور اتنی مشقت اٹھا رہی ہوں تو مجھے 200 روپے دو، ایسا نہیں، جتنی طاقت ہے ان کی تو اسی طاقت کے مطابق انہیں مکلف بنایا جائے۔ لا تضار نہیں ضرر دیا جائے گا، دی جائے گی والدتن والدہ کو، بولدہا اس کی ولد کی وجہ سے، اس کے بیٹے یا بیٹے کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے۔ کیسے ضرر نہیں دیا جائے گا؟ اگر وہ مجبور ہے نہیں پلا سکتی تو زبردستی انہیں نہیں مجبور کیا جائے گا۔ ولا مولود لہ اور نہ باپ پر ظلم کیا جائے گا، ضرر پہنچایا جائے گا، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، کہ ماں ٹھیک ہے اور پھر باپ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے اس کے لیے دائی مقرر کرنا ہے اجرت پر، تو ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ وعلی الوارث اور وارث پر ہے، لازم ہے، مثل ذالک اسی طرح، یعنی اس بچے کا وارث جو ہے اگر ماں باپ نہیں ہے اسی کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ایک اور مسئلہ جو میں نہیں بیان کر رہی، اگر 2 سال سے پہلے کسی وجہ سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا دودھ چھڑوائے، تو اگر دونوں راضی ہیں اس بات پر تو ان کے دودھ دونوں اپنی مرضی سے چھڑوا سکتے ہیں 2 سال سے پہلے کسی بھی وقت۔ حالانکہ یہ حق ہے بچے کا کہ 2 سال تک دودھ پیے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے اگر دونوں میاں بیوی اس کے اوپر راضی ہے کہ دودھ چھڑوائے تو 2 سال سے پہلے بھی چھڑوا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا پس اگر ارادہ کرے یہ دونوں، فِصَالًا دودھ چھڑوانے کی، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا دونوں کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ اور دونوں کی مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں کے اوپر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ دودھ پلواؤ ان کو کسی اور عورت سے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم پس نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، اذا سلمتم جب تم دے دو، حوالہ کر دو، ما آتیتم جو کچھ دینا ہے ان کو، بالمعروف معروف طریقے سے، جو اجرت مقرر ہوئی وہ اب اگر حوالے کر دو صحیح طریقے سے تو پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دو تم اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس پہنچ جائے وہ اپنی مدت تک یعنی عدت کے آخر مدت تک، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس یا تو رکھو انہیں، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا چھوڑو انہیں، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور مت روکو انہیں، ضراراً ستانے کے لیے، لتعتدوا کہ زیادتی کرو تم ان کے اوپر، ومن یفعل ذلک اور جو شخص بھی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ پس تحقیق اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، ولا تتخذوا اور مت بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ہزوا مذاق اور ہنسی، واذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، وما انزل اور وہ جو نازل کیا ہے اس نے، علیکم تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت میں سے،
یعظکم نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں بھی اس کے ذریعے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ بکل شیء ہر چیز پر علیم باخبر ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور پہنچ جائے وہ اپنی مدت تک، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس مت منع کرو انہیں، أَن يَنكِحْنَ کہ نکاح کرے وہ، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں کے ساتھ دوبارہ سے، اذا تراضوا بینہم جب رضامندی ہو ان کے درمیان، بالمعروف اچھے طریقے سے یعنی بھلائی کے لیے، ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ذریعے، من اس شخص کو، کان منکم جو ہو تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم یہ ہے ستھرائی تمہارے لیے، واطہر اور پاکیزگی ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال کاملین مکمل، لمن ارادہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے، ان یتما کہ مکمل کرے، الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ اور باپ پر ہے، رزقہن ان کا رزق، وکسوتہن اور کپڑے ان کے، بالمعروف اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، لا تکلف نہیں مکلف کیا جائے گا، نفس کسی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کے طاقت کے مطابق، لا تضار والدۃ نہیں ضرر دی جائے گی والدہ کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ باپ کو ضرر دی جائے گی، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور ہے وارث کے اوپر، مثل ذالک اسی طرح لازم ہے کہ دودھ پلائے اس بچے کو، فإن ارادا پس اگر دونوں ارادہ کرے، فصالا دودھ چڑھانے کی، عن تراض منہما دونوں کی رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں کے اوپر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر ارادہ کرو تم، أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ دودھ پلواؤ ان کو کسی اور دائی سے، أَوْلَادَكُمْ اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، اذا سلمتم جب حوالہ کرو تم، ما آتیتم جو کچھ دیتے ہو انہیں، بالمعروف اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو، صدق اللہ۔